बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी खबरें इलेक्शन की, उम्मीदवारों की, आज़ाद उम्मीदवारों की। तो पहला सवाल ये है कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत के कहाँ जाएंगे, और ये पहला इलेक्शन है जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात कि फैयाज़ुल हसन चौहान साबिक़ सूबाई वज़ीर जो थे और बड़े स्पोकमैन थे, आउट स्पोकन थे, यानी वो पीटीआई के दौर में भी और बाद में भी, वो इलेक्शन से आउट कैसे हुए और ये क्यों हुए। दूसरी बात, आईजी की तलबी हो गई सुप्रीम कोर्ट में और पूछा गया कि जनाब ये जो खुद कार असला है, कलेक्शन कोफ वगैरह, कितने के लाइसेंस जारी किए, ये क्या मसला है, इस पर भी बात करेंगे। और शेख रशीद इलेक्शन भी लड़ेंगे, चिल्ला भी काटेंगे। केपीके में इस्टेब्लिशमेंट ने वो लगोट कस लिया कि वो उन्होंने गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू करने का फैसला कर लिया कि सबके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ है, क्या बातें हैं, आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली के रास्ते जो हैं वो सीधे हो जाए, रुकावटें गायब हो जाए, इलेक्शन जो है वो हो जाए खैर खैरियत से, कोई खून खराबा ना हो और इसके सम्राट जो है पूरी कौम को मिले, जो कि फ़िलहाल इबहम पाया जा रहा है। बहरहाल अपनी खबरों की तरफ आते हैं कि पहली बात कि ये आज़ाद उम्मीदवारान जो बड़ी तादाद में है, और वो किस वजह से, ये भी आपको पता है कि पीटीआई का बल्ला छिन गया, पीटीआई की मामला जो है वो गड़बड़ हो गए और इमरान खान भी ना रहे और उनका इंटर पार्टी इलेक्शन भी ना रहा। तो उस सूरत में जो लोग हैं आज़ाद लड़ रहे हैं। अब इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं? नुकसानात ये हो रहे हैं कि एक एक हल्के में 8-8, 10-10 उम्मीदवारान सामने आ गए और सब कह रहे हैं कि हम इमरान खान के हिमायत याफ्ता है। तो फिर अब क्या होगा? यानी शेर अफजल मरवा जो सबसे बड़े उनके और स्पोकन थे, जो उनके मुख्तलिफ महाजों में लड़ाई लड़ रहे थे, उनके मुकाबले में भी 10 उम्मीदवारान हैं और सबका दावा यही है कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। अच्छा ठीक है, एक तो ये होगा कि डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला आ गया केपीके में, ख़ास तौर पे कि वो केपीके पर फोकस किया हुआ है पीटीआई ने, और क्यों किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने भी केपीके को फोकस कर लिया। यानी एक ही बात में मैं दो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने कहा कि हमारी ज़्यादा जो कोशिश है पंजाब सिंध ठीक है, वहाँ से सीटें निकल आए तो ठीक है, नहीं तो ना से, लेकिन केपीके का कब्ज़ा जो है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। 2 बार उनकी हुकूमत थी, उनका ख्याल है यहाँ से जीत जाएंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी वहाँ फोकस कर लिया। वो बहुत से लोग वहाँ रूपोश हैं तो उसकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी, और कुछ लोग वो हैं जो 9 मई में नज़रअंदाज कर दिया गया कि अब भी नहीं, हाथ थौला रखो फिर फाड़ लांगे। तो उनके ख़िलाफ़ भी जनाब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला। क्यों? उसकी वजह यह कि केपीके में कुछ लोगों को ला के आबाद कराया गया था, यानी वो गुड तालिबान बैड तालिबान की फार्मूले पर इमरान खान साहब ने। तो वो लोग जो हैं वो एक हंगामा राय करने के मूड में हैं, और केपीके पर तवज्जो इसीलिए दी जा रही दोनों जानिब से कि वो उसको अपना गोल्ड एरिया समझ रहे हैं पीटीआई वाले, कि हम यहाँ से ज़्यादा नशिस्तें जीत के फिर हम बाकी जो है वफाक को ब्लैकमेल करेंगे और फिर लेंगे अपना हिस्सा। और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि नहीं, इस तरह नहीं होना, एक काम नहीं होने देना चाहिए। तो अब देखिए कौन कामयाब होता है कौन नहीं, लेकिन हकीकत तो है कि वहाँ मौजूद है, वहाँ पे अनरेस्ट है, और अनरेस्ट में जो है वो बार पकड़े गए हैं। वो जो गुड तालिबान थे उनके लोग पकड़े गए हैं, उनको लाके आबाद कराया गया था। ये सारी हकीकतें, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन छोड़े, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपना लंगोट कसा है वो इसीलिए कसा है कि वो ये काम नहीं करने देगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि जनाब सिर्फ सरहदी मामलात को नहीं, अंदरून खाना भी जो मामलात गड़बड़ हो उन पर भी कब्ज़ा करना है, काबू करना है उन्हें, कब्ज़ा तो नहीं, सॉरी, मतलब काबू करना है उन्हें। तो किस तरह करना है, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है। तो ये शतरंज की चाल आगे चल रही है और चलती रहेगी, और इलेक्शन तक देखें, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपके सामने होगा। लेकिन सवाल यही है
کہ یہ آزاد امیدوار کہاں جائیں گے، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں، ہر جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں مختلف سیاسی پارٹیاں بھی انوالو ہیں سب کچھ، لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ پلان سی کیا ہے اور انہیں کدھر جانا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو میں نے آپ سے کی کہ وہ فیاض الحسن چوہان کی بات کی، بہت بولتے ہیں، اب بھی بولتے ہیں، ہمارے دوست ہیں اور بڑے، انہوں نے جمعیت سے شروع کی تھی سیاست، لہٰذا ایک سیزنڈ سیاست دان تو ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ وہ منتخب بھی ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تحریک فساد الارض ہے، انہیں تحریک انصاف کو تحریک فساد الارض کا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے 17 سال گزارے اس میں، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ سب کو اس چیزیں دیکھ لیں کہ یہودی لابی اور انٹرنیشنل لابی کے کارندے ہیں، تو میں نے توبہ کر لی۔ جب مجھے پتہ لگا میں نے توبہ کر لی ہے، لہٰذا میں اب نئی نسل کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور جو کر سکوں گا کروں گا، لیکن الیکشن لڑنا تھا میں نے، لیکن میری پارٹی نے چونکہ فیصلہ کیا تھا ایڈجسٹمنٹ کا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، آئی پی پی نے یعنی استحکام پاکستان پارٹی نے، تو کہنے لگا وہ چونکہ میری سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، نہیں ہوئی، لہٰذا میں نے کہا نہیں، ایک بات یہ، دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ میں لڑ سکتا تھا الیکشن، لیکن جو حلقہ بندی نہیں ہوئی اس میں 75% میرا حلقہ بدل گیا ہے، تو 25% میں نہیں لڑ سکتا، اور میں لڑوں گا اس کا مطلب یہ میں ووٹ ضائع کروں گا، تو میں ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا، کسی کے بھی ووٹ نہیں، کیونکہ الیکشن میں ووٹنگ جو ہے وہ بڑی اہم اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں الیکشن سے آؤٹ رہوں، تو اچھی بات ہے۔ باقی میں پاکستان کے لیے ہوں، پہلی پرائرٹی میری پاکستان ہے، افواج پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، جس انداز میں جعلی خبریں اور جھوٹی خبریں چل رہی ہیں، میں اس کو روکنے کی تو نہیں کوشش کر سکتا، لیکن اس کا زہر جو ہے اس کے خاتمے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، ساری زندگی کروں گا، اس لیے کہ پاکستانی ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں کہ بی پاکستانی یعنی پاکستانی بن کے رہوں، تو وہ یہی میری پہچان ہے۔ اگلی بات کہ آئی جی کی طلبی، آئی جی کی طلبی کسے کی؟ جناب قاضی تانوں پتہ آج کل بڑے فارم چے، تو اس وقت میں آپ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ملزم کی ضمانت لیتے ہوئے، یعنی اسلحے کے حوالے سے کہ وہ چوری کا اسلحہ تھا، کہ اس کے گھر چوری ہوا تھا اسلحہ، یہ وہ، تو انہوں نے کہا اس کا لائسنس یافتہ ہے، یہ بغیر لائسنس یافتہ، یہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا یہ آئی جی نے لائسنس کیا، انہوں نے کہا جناب اس لائسنس نے تو بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، بلکہ یہ جو خود کار اسلحہ اور منشیات جو ہے اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ قاضی صاحب کے ریمارکس تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آئی جی نو بلاؤ، کون لائسنس دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا آئی جی صاحب، انہوں نے کہا دو جی بلاؤ جی، ان کو پتہ کرتے ہیں کہ کتنے لائسنس جاری کیے اور کیوں ہمارا کلچر تباہ کر رہے ہیں اور کیوں یہ ہے ضروری ہے، اور لوگ لے کے پھر رہے ہیں کالی گاڑیوں میں، کالے شیشوں میں، تو یہ کون لوگ ہیں اور کیسے ہیں اور کیوں ان کو جاری کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آؤ جی آئی جی صاحب ذرا آگے دسو تو صحیح، ادھر حساب کتاب دو کہ نگل لائسنس جاری کیتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے۔ اب اگلی بات کہ شیخ رشید صاحب الیکشن لڑیں گے، ہاں جی ان کی منظوری ہو گئی، ہائی کورٹ سے ہو گیا جناب ان کو کہ جناب آپ الیکشن لڑیں، بالکل منظور ہے، آپ کی فکر نہ کریں آپ، لیکن وہ اگلے چلے سے چلے گئے، لے لے جانا لے پاجی، کیوں کہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ معاملات میں اب اس طرح سنجیدہ نہیں ہوں گے جس طرح پہلے تھے، لیکن باہر آ کے انہیں دعویٰ دائر کیا تھا یہ عوامی عدالت میں کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھڑانے کی کوشش کروں گا اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو انہیں دا لان کی کوشش کی تھی، دا نہیں لگا، تو 12 مقدمات تھے، 11 میں ضمانت ہوگی اور 12ویں کی کینسل ہوگی، لہٰذا پائی اگلے نے اوتھے ہی نپ لیا، تو نپے گئے پنڈی بوائے پکڑا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اڈیالہ جیل میں چاروں کا ٹولہ ہوگا، کس کا؟ چیئرمین، سابق چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان، صدر پرویز الہی، نائب چیئرمین یعنی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جن پہ بہت سے الزامات لگ رہے ہیں، اور پھر چوتھے شیخ رشید صاحب جنہیں کیا جی قبر دیا کندھا تک میں دوستی نبھاواں گا، تو اب یہ دوستی نبھانے چلے پہ وہاں چلے جائیں گے، یہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے۔ اب اصلی خبر کی طرف آئیں کہ یہ آزاد امیدوار کہاں جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے ٹھیک ہے ٹکٹ مختلف انداز میں جاری کیے ہیں اور مختلف جو ہیں وہ جعلی کاغذ بھی چل رہے ہیں، میں نے کل بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ فلانے کو ووٹ دے دیں، فلانے کو نہ دیں، ایسے ابھی بہت سے آئیں گے، لیکن فی الحال جو ایک نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ جناب ہم آپ کے سامنے امیدوار کھڑے نہیں کرتے، جہاں جہاں آپ کا مضبوط امیدوار بتائیں، آپ جیتے ہیں بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پھر آئی پی پی نے بھی ان کو یقین دہانی کرائی، بلکہ تعلقات کی اور ملاقاتیں کی، وہ بھی مسئلہ رہ گیا، لیکن اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ ہے جناب
166 رجسٹرڈ سیاسی تنظیموں میں یعنی پارٹیوں میں ابھی بھی تحریک انصاف موجود ہے، رجسٹرڈ پارٹی ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی لسٹ میں، ابھی اسے نکالا نہیں گیا، لہٰذا وہ الیکشن جیت کے واپس چلے جائیں گے کہاں؟ تحریک انصاف میں۔ اب ادھر راستہ کس طرح بند ہو گیا؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں وسیم سجاد صاحب نے کہا ہے کہ جناب پارٹی تو موجود ہے، وہ کسی پارٹی میں بھی 3 دن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ چلے جائیں گے تحریک انصاف میں۔ ہوں ایب ہوا کس طرح بند ہوئے گا یا اس کا کیا انتظام کرے گی اسٹیبلشمنٹ، یہ تو بات کی بات ہے، وہ کیا جائے گا، یقینی بات ہے، اتنے آسانی سے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن چانسز یہی ہے، وہ کہتے ہیں واپس چلے جائیں گے، پارٹی موجود ہے، پارٹی کے الیکشن بعد میں پھر دوبارہ ہو سکتے جو بھی ہے، کیونکہ پارٹی تو بین نہیں ہوئی، پارٹی تو موجود ہے، 3 دن کے اندر اعلان کرنا ہوگا تو وہ اعلان کر دیں گے۔ تو اب دیکھیں کامیاب کون ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، آئی پی پی یعنی کنگز پارٹی، یا پھر واپس پی ٹی آئی۔ تو دیکھیں راستے میں بہت سی رکاوٹیں تو ہوں گی، لیکن یہ سی پلان ہے، پلان سی ہے عمران خان کا۔ حالانکہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ڈراتے دھمکاتے ہیں، پلان ان کے پاس کوئی نہیں، حالات کے ساتھ وہ بہتے جاتے ہیں، جو راستہ بنتا جاتا ہے اس میں اپنے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔